الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ 29ویں پارے میں سورہ نون والقلم میں سے چند آیات تلاوت کی گئی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا، اور خاص طور پہ وہ عذاب جو کہ اس دنیا میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، اور ہم عموماً اپنے خطبات جمعہ میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے جو حالیہ واقعات ہیں ان کے بارے میں رہنمائی لیں، قرآن کو ہم ریلیٹ کریں سوسائٹیز کے جو بھی برننگ ایشوز ہیں، اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں اللہ کے دین کو، کیونکہ جب تک قرآن مجید ریلیونٹ نہیں ہوگا سوسائٹیز کے حالات کے ساتھ، اس وقت تک ہمیں کیا معلوم کہ ان حالات میں ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یا ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہا ہے۔ امریکہ میں ایک علاقے میں لاس اینجلس کے اندر آگ لگی، اس آگ نے بہت زیادہ نقصان کیا۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، بہرحال وہ آگ تو لگی ہوئی ہے، اب کچھ دنوں میں وہ فگرز بڑھ جائیں گے، وہ جو شماریات ہیں، اسٹیٹسٹک ہیں، وہ تبدیل ہو جائیں گی۔ اگرچہ جانی نقصان تو بہت زیادہ نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ تقریباً $250 بلین کا نقصان ہو چکا ہے، اور $250 بلین بہرحال امریکہ کی اکانومی کے اعتبار سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسے پاکستان کے ملک کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے۔ پاکستانی روپوں میں یہ کوئی 70 کھرب روپیہ بن جاتا ہے۔ 23,000 ایکڑ کے قریب ان کا رقبہ جل گیا، اس میں گھر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے مہنگے ترین شہروں میں سے ایک شہر تھا، کیلیفورنیا جو ان کی اسٹیٹ ہے اس کا، اور وہاں ہی ان کی فلم انڈسٹری بھی ہے، پوری دنیا میں معروف ہے۔ تو وہ جنگلات میں آگ لگی، اور وہ آگ پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ رہائشی گھروں تک آ پہنچی، اور اس میں بھی جو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں تو حیرانگی ہوتی ہے کہ زمین پر آگ نہیں ہے، لیکن درخت نے آگ پکڑی ہوئی ہے، اور ایک عجیب جو ہے وہ قیامت کا سا منظر ہے۔ مالی اعتبار سے بہت نقصان ہو گیا۔ اب اس پر ہمارے ہاں ایک ڈیبیٹ چل پڑی سوشل میڈیا میں، ظاہری بات ہے جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں گروپس کے اندر، سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اوپر اللہ کا عذاب ہے، غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر، چونکہ اسرائیل بمباری کر رہا تھا، پورے غزہ کو انہوں نے جو ہے وہ کھنڈر بنا کے رکھ دیا۔ اب اس میں امریکہ مدد کر رہا تھا اسرائیل کی پیچھے سے، اور امریکہ کے بلبوتے کے اوپر ہی اسرائیل یہ سب ظلم کر رہا تھا، تو گویا اللہ کی طرف سے ایک عذاب کا کوڑا برسا ہے امریکہ کے اوپر، اور امریکہ کو سوچنا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اور لوگ اس کے اوپر خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہوا ہے، ان کے اپنے گھر کو آگ لگی ہے، تو اب انہیں احساس ہوگا کہ جب دوسروں کے گھروں کو آگ لگتی ہے تو کتنا درد ہوتا ہے۔
امریکہ نے ظاہری بات ہے بمبارمنٹ کی، افغانستان میں بھی کی، عراق کے اندر بھی کی، جو کچھ بھی ہے وہ تو اب سب کے سامنے۔ دوسرے مسلمانوں میں ہی ایک گروپ ایسا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ واہ 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 کیسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں، اگر امریکہ میں آگ لگتی ہے تو کیا پاکستان میں نہیں لگتی؟ پھر جب پاکستان میں زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اسلام آباد یا مری کی پہاڑیوں پہ آگ لگتی ہے اور آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر اس کو بھی عذاب کہا کریں، اس کو آپ لوگ کیوں نہیں عذاب کہتے؟ تو وہ عذاب تو پھر نیچرل ڈیزاسٹر جسے کہتے ہیں، اب وہ اس طرف لے گئے نا۔ قدرتی طور پہ نقصان ہوتے ہیں، ہر قوم کے ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہو نان مسلم ہو، تو آپ مسلمان اپنے لیے اس کو آزمائش بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو آزمائش ہے اور ان کے لیے عذاب ہے۔ اب اس بارے میں ہم نے یہ سمجھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک درمیان میں اور پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے آیا، میڈیا کی بہت معروف شخصیت ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، جو لوگ ان کو سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ جی عذاب تو بس جب نبی آتے تھے اور وہ اتمام حجت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، تو اس وقت عذاب آتا تھا۔ اب جب نبی کوئی نہیں ہے تو اب اگر کسی قوم کے اوپر کچھ ایسا اس کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو آپ عذاب نہیں کہہ سکتے، یعنی انہوں نے عذاب کو خاص کر دیا نبیوں کے ساتھ، کہ قرآن مجید میں جو واقعات ہیں تو وہ سارے واقعات کیا بتلاتے ہیں کہ ایک نبی آیا، نبی نے دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، اللہ نے عذاب بھیج دیا۔ تو انہوں نے کہا جی عذاب تو وہ نبیوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نبی کو براہ راست اگر قوم انکار کرتی تھی تو پھر اللہ کا عذاب آتا تھا، اس کو آپ عذاب نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جب ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن اس کا انکار کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات قرآن نے ایسے بیان کیے جہاں نبی سین میں نہیں ہے، ہاں نبی کی تعلیمات ہیں جو کسی قوم تک پہنچی ہیں، نبی کی ٹیچنگ سے، اب اس قوم نے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ یہ جو آیات مبارکہ ہم نے پڑھی 29ویں پارے میں، یہاں کوئی کسی نبی کا تذکرہ نہیں۔ ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا سورہ القلم میں کہ 3 بھائی تھے، باغ والا قصہ بہت معروف ہے جن لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ ان کا ایک باغ تھا، اب انہوں نے جس دن کھیتی کاٹنی تھی تو آپس میں کہنے لگے کہ جب ہم کھیتی دن کے وقت میں کاٹتے ہیں تو غریب غربا آ جاتے ہیں، صدقہ خیرات مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کا تو کام ہی مانگنا ہے، تو کیوں نہ ہم منہ اندھیرے جائیں صبح صبح۔ یعنی مطلب پہلے تو پریکٹس ہمارے باپ دادا کی یہی چلی آ رہی تھی، باپ دادا تو بے وقوف تھے، یہ جو صدقہ خیرات وغیرہ نکالتے رہتے تھے، غریبوں کا حصہ نکالتے رہتے تھے، کیا ضرورت ہے؟ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ منہ اندھیرے جاتے ہیں اور صبح صبح جا کے اپنی جو کھیتی ہے اس کو کاٹ لیں گے، اپنے باغ کا پھل ہم اتار لیں گے، نہ کوئی غریب آئے نہ ہمیں کچھ خرچ کرنا پڑے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اللہ نے بھی رات کو ایک آندھی طوفان اور جھکڑ بھیجا اور ان کی کھیتی، ان کا باغ، ان کا پھل سب برابر ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب صبح وہ نکلے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا تھا، جب وہ اپنی اس باغ کی جگہ پہ پہنچے ہیں تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار لگتا ہے ہم غلط جگہ آ گئے، یہ تو وہ جگہ نہیں ہے، یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھٹک گئے۔ تو آخر میں جو قرآن نے تبصرہ کیا اس کے اوپر، تو قرآن نے کہا کہ وہ یہ کہنے لگے، مطلب بات چیت کے نتیجے میں کچھ نے کہا راستہ بھٹک گئے ہیں، جو ان میں سے تھوڑا سمجھدار تھا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ یار اللہ کی تسبیح بیان کرو، راستہ نہیں بھٹکے، صحیح جگہ پہ پہنچے ہیں، یہ ہماری جائیدادیں، ہماری زمینیں، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ کہو۔ اس سے کا کیا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری بات ہے کہ سبحان اللہ پڑھتے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، مسلمان تھے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو کہنے لگے یا اللہ تو پاک ہے، ہم ہی ظلم کرنے والے تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون،
تو اب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ گئے، تو نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کا احسان نہیں نکالنا، تیرے اندر لالچ آ گئی تھی، تیری وجہ سے وہ بس جیسے وہ پھر ہوتا ہے۔ اب دیکھو کچھ بھی نہیں ملا، تو تھوڑا بہت اللہ کا حصہ نکال دیتے تو اللہ نے حفاظت کر لینی تھی۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہنے لگے یا اللہ اب ہم مانتے ہیں غلطی ہماری تھی، اور ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں اس سے بہتر دوبارہ اس سے اچھا باغ دے گا، یعنی اس سے بہتر ہمارا بزنس دوبارہ کھڑا کر دے گا، پھر ہم تیرے راستے میں جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر، اس پہ پھر قرآن نے تبصرہ کیا، دیکھو عذاب اسی طرح سے آتا ہے، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ تو اب 3 لوگوں کا واقعہ، کوئی قوم نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے کہ اب آپ کہیں کہ جی وہ پتھروں کی بارش کی صورت میں عذاب ہوتا تھا جیسے قوم لوط کے اوپر ہوا، یا جیسے طوفان نوح آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کیا تبصرہ کر رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بزنس میں نقصان ہو گیا، یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ اور وہ 3 بندوں کے بزنس میں نقصان ہو گیا، 3 بھائیوں کے بزنس میں نقصان ہو گیا، قرآن نے اس کو عذاب کہا ہے، کذالک العذاب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اور قرآن کی بہت ساری آیات، سورہ کہف کے اندر 2 بندوں کا واقعہ، 2 دوستوں کا واقعہ، اب ان میں سے ایک غریب تھا، ایک امیر تھا، ایک کے پاس باغات تھے، اب دوسرے کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو اب جب وہ اس سے ملنے کے لیے گیا ہے تو وہ جو امیر تھا جس کے پاس باغات تھے، تو اب وہ اکڑ کے اندر آ گیا، چودراہٹ میں آ گیا، دیکھو میرے پاس تو یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے۔ تو وہ دوسرا غریب اس کو نصیحت کرنے لگ گیا۔ تو اب ایسے میں جیسے انسان کہتا ہے اچھا بس اب غریبوں کے پاس تو صرف نصیحت ہی رہ گئی ہمیں کرنے کے لیے، تو وہ اکڑ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، یہ اس نے نہیں سوچا کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انسان کی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے، اتنی پوٹینشیل ہے، اتنی صلاحیت ہے، لیکن دھکے کھا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی پوٹینشیل، کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور دنیا میں سکسیس ان کے قدم چھوتی ہے، کامیابی ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اب وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا، قرآن نے تبصرہ کیا کہ آگ کا ایک بگولا آیا اور اس نے اس کے جو ہے وہ سب کچھ، یہ آگ یہاں صرف امریکہ میں نہیں لگی، اور یہ پہلی دفعہ نہیں لگی، اس سے پہلے بھی لگتی رہی ہے، لندن میں بھی لگی، بمبئی میں بھی لگی، اور بہت سارے علاقوں میں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یمن سے آگ نکلے گی۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آگ نکلے گی کیسے، جو ہے وہ لوگوں کو دنیا میں ایک طرف جمع کر دے گی۔ اسی طرح سے یہ آگ اس طرح سے بھڑکتی ہے، لوگ جنگل اگاتے ہیں، ہریالی ہوگی، درخت جو ہے وہ آکسیجن پیدا کریں گے، لیکن وہ انسان ایک طرف اپنی راحت کا سامان پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور وہی جنگلات جن سے وہ اپنی نیچر میں خوبصورتی بڑھا رہا ہوتا ہے، جس سے وہ اپنے انوائرمنٹ، اپنے ماحول کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، جس سے وہ پولوشن کو ختم کر رہا ہے، وہی جنگلات اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ابھی تو خیر وہ اس پہ ریسرچ تحقیق ہو رہی ہے، اگرچہ وہ اس طرف نہیں جا رہے، جانتے بوجھتے نہیں جا رہے، اور وہاں کے سٹیزنز جو ہے ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے یہاں بھی حکومتیں یہی کرتی ہیں، وہاں بھی حکومتوں نے یہی کرنا ہے، رشیا کے اوپر ڈال دو، روس کی سازش ہے، فلاں ہے، یہ وہ ہے۔ 1 جنوری کو آگ لگی تھی، حالانکہ کہہ رہے تھے کہ 7 کو، لوگوں نے کہا 1 جنوری کو آگ لگ چکی تھی، اور اس آگ لگنے کی بڑی وجہ جو نیو ایئر نائٹ میں آتش بازی کی گئی تھی اس کا نتیجہ تھا۔ اب اس وقت وہ آگ چھوٹے پیمانے کے اوپر تھی، تو وہ آہستہ آہستہ پھر پھیلتی چلی گئی، اور پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ اتنی پھیل گئی کہ وہ قابو میں نہیں آئی۔ یہ بھی وہ بھی انسان کی آپ کہہ لیں کہ سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہمیں روایتوں میں بھی یہ بات ملتی ہے، قرآن میں بھی یہ ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات آزما رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات عذاب ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک سرچ کوسچن ہے کہ میرے اوپر کوئی مصیبت ہے، میرے اوپر کوئی تکلیف ہے، میرا کوئی نقصان ہو گیا، یہ اللہ کی طرف سے سزا تھی یا یہ میری آزمائش ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک بہت اہم بات
شاہ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے کی ہے، بہت اہم بات، اور وہ تقریباً قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر تکلیف آئی، آزمائش آئی، اس کے بعد اس کا رد عمل کیا ہے، اس کو دیکھو۔ اگر اس کا رد عمل جزا فضا ہے، بے صبری ہے، اللہ سے شکوہ اور شکایات ہے، یہ اس کے اوپر عذاب پکا ہے، بھلے مسلمان ہے بھلے غیر مسلم۔ ہاں اگر اس کا رد عمل کیا ہے کہ وہ صبر کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں رکھ رہا، تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس نے اس کے درجات کو بلند کر دیا۔ تو کیفیات تین طرح کی ہوتی ہیں، تین طرح کی کیفیات ہوتی ہیں جب بھی انسان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان جزا فضا کرتا ہے، بہت سارے لوگ اب آپ دیکھیں ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، ملحد ہو جاتے ہیں، کوئی آزمائش آتی ہے تو خدا کو ہی نہیں مانتے، خدا نے ہمارا گھر دیکھ لیا، ہوا ساری مصیبتیں ہمارے لیے، اس کے لیے تو وہ ایک عذاب ہی ہے، مطلب وہ دین سے پھر گیا، دین سے پھر گیا، اللہ سے پھر گیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے لیے وہ عذاب نہیں، وہ شخص ہے جو اللہ کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہوتا، اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیثیں ہیں جو کہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہیں، جیسا کہ یہ روایت ہے حضرت مصعب بن سعد بن مالک سے، کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس کے اوپر آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء کے اوپر، پھر جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں جیسا کہ صدیقین، پھر اس کے بعد شہداء، پھر صالحین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک بندے کے اندر جتنی دینداری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی آزمائش بھیجتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، اس کے اوپر آزمائش زیادہ آئے گی، اور جس کے اندر دینداری کم ہوگی تو اس کی آزمائش بھی کم ہوگی۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ آزمائش کب بنتی ہے؟ آزمائش تب بنتی ہے کہ جب وہ آزمائش اس کو گراتی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کیا ہے، کہ بندہ مومن کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے وہ پودا ہوتا ہے نا، نئی کومپل نکلتی ہے، ہم اس کو کومپل کہتے ہیں، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، زمین سے نکلتا ہے، ہوا کے تھپیڑے آتے ہیں اس کو دائیں طرف جھکا دیتے ہیں، ادھر سے آتے ہیں اس کو بائیں طرف جھکا دیتے ہیں، وہ لہراتا ہی رہتا ہے لیکن گرتا نہیں ہے، گرتا نہیں، مطلب یہاں تک کہ زمین کے ساتھ بھی لگ جائے گا، اتنا جھک جائے گا، زمین کے ساتھ لگ جائے گا، لیکن جیسی ہوا جو ہے وہ رکے گی تو پھر سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ مومن کی مثال یہ ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں اس کے اوپر اس طرح تیز و تند، آندھی طوفان اور ہوا کی طرح، کبھی اس کو ادھر زمین پہ گراتی ہیں، کبھی اس کو ادھر گراتی ہیں، لیکن جیسی وہ آزمائش گزر جاتی ہے پھر وہ اپنے ایمان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے وہ پہلے اپنے ایمان کے ساتھ کھڑا تھا، اس کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور منافق کی مثال کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کی مثال ایسے جیسے تم نے دیکھا صنوبر کا درخت، بہت اونچا مضبوط درخت، اب ہوائیں تو اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کرتی، کوئی اثر ہی نہیں کرتی، لیکن ایک دفعہ زور کی آندھی اور طوفان آتا ہے، جب وہ زور کی آندھی اور طوفان آتی ہے تو وہ پھر بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کے زمین کے اوپر گرا دیتی ہے، جب وہ بڑا درخت اکھڑ کے گرتا ہے اب وہ سیدھا نہیں ہو پاتا، اب وہ گرا ہی رہتا ہے۔ تو منافق کی مثال ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آزمائش کے اندر جب وہ گر جاتا ہے تو اب وہ گر جاتا ہے، اب وہ ایمان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو پاتا، اب اس کا ایمان گر جاتا ہے تو وہ گرا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، دیکھو آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو آزمائش کوئی بری چیز نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آپ کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبیوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، دنیا کو اللہ نے دار آزمائش بنایا، یہاں آزمائش ختم نہیں ہو سکتی، بندہ مومن کی بھی آزمائش لگی ہوئی ہے۔ تو ہم یہی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت جب آپ دیکھتے ہیں بندہ مومن پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے لیے آزمائش ہے، جس سے اس کے گناہ جھڑ رہے ہیں اور اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔
اور اگر کافر کے اوپر آ رہی ہے تو یہ اس کے لیے تنبیہ ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی سرکشی کو چھوڑ دے۔ اور بندہ مومن کے اوپر بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے، اس کی معصیتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ یہ بالکل پاسبل ہے، ممکن ہے، اس کی بھی ہمیں جو ہے وہ روایات ملتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کا معاملہ تو بہت ہی عجیب ہے۔ عجب لامر المؤمن ان امرہ کل خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن۔ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر، جیسے بھی حالات ہوں بندہ مومن کے لیے اچھا ہے۔ ان اصابته سرا شکر، اگر کوئی اچھی بات اللہ کی طرف سے پہنچے تو اللہ کے شکر میں لگ جاتا ہے، اللہ کے اجر پا لیتا ہے۔ اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچے، آزمائش مصیبت آ جائے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے اور اللہ کے اجر پا لیتا ہے۔ زندگی میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، رویے دو ہی ہیں، حالات دو قسم کے ہیں، یا آپ آسانی میں ہیں یا آپ تنگی میں ہیں، یا آپ خوشی میں ہیں یا آپ غم میں ہیں۔ تو بندہ مومن خوش ہے تو شکر کا سجدہ کر رہا ہے، اور اگر تنگی میں ہے، غم میں ہے، پریشانی میں ہے، کرب میں ہے تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ توبہ کا سجدہ کر رہا ہے کہ یا اللہ کہیں میرے گناہوں کی سزا نہ ہو، بس مجھے معاف کر، اور صبر کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈٹا ہوا۔ باقی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دار آزمائش ڈیزائن کیا، اگرچہ انسان کی ساری جد و جہد جو ایفرٹ ہے وہ سب کس بات کے اوپر لگی ہے کہ دنیا سے آزمائش ختم کر لے اور آسائش ہی آسائش لے آئے، لیکن ایسا ہوگا نہیں، ہوگا نہیں۔ بہترین سے بہترین معاشروں میں بھی یہ نہیں ہو پایا کہ انسان اپنی آزمائش کو ختم کر پایا۔ ہاں اس نے اپنی جسمانی آزمائش ختم کر لی، آسائشیں جمع کر لی، اب اس کی ذہنی آزمائش شروع ہو، اس نے اپنی ذہنی آزمائش کو ایڈریس کر لیا، اب اس کی روحانی آزمائشیں شروع ہو۔ تو آزمائش نہیں ختم ہو سکتی۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقہ، کہ انسان ہم نے تمہیں مشقت میں پیدا کیا، دنیا میں مشقت جھیلنے کے لیے تم آئے ہو۔ تو ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ نے آزمائش تو سب کے مقدر میں لکھ دی، تو عقل مند وہ نہیں ہے کہ جنہوں نے دین کو پسند کر کے آزمائش کو گلے لگا لیا، یعنی دنیا دار پہ بھی آزمائش آنی ہے۔ تو عقل مند تو وہ ہے نا جو کہتا ہے کہ یا اللہ دین، مطلب میں دین کے اوپر چلا تو اس کے حصے کی آزمائش جو ہے وہ دین کی وجہ سے اس کے اوپر آ گئی، تو اب وہ اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ دین کی وجہ سے آزمائش آ رہی ہے، اللہ کے تعلق کی وجہ سے میرے اوپر آزمائش آ رہی ہے۔ آزمائش تو اس کے اوپر ویسے بھی آنی تھی، اگر وہ اللہ کے قریب نہ بھی ہوتا تو دنیا کی آزمائش آ جاتی۔ دنیا میں کتنے نان مسلم ہیں، کیا ان کے ساتھ آزمائشیں نہیں ہیں؟ لگی ہوئی ہیں، لیکن وہ ثواب کی امید بھی نہیں رکھتے۔ بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ ہے کہ ثواب کی امید رکھی ہوئی ہے، اور یہ ایک حدیث تو بہت زبردست ہے، بہت زیادہ موٹیویٹنگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلہ فلم یبلغها بعمل، یہ حدیث تو ہم میں سے سب کو یاد کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آزمائش میں سرخرو ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی بندہ پسند آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو میں نے یہ درجہ دینا ہے، اب اس کا وہ عمل ہی نہیں ہوتا، اس کا وہ عمل ہی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہے، اللہ کو اس کی کوئی ادا پسند آ گئی۔ ظاہری بات ہے اللہ نے جسٹیفائی تو کرنا ہے، کیونکہ باقیوں کو وہ درجہ تو عمل کی بنیاد پہ مل رہا ہے، تو اس کو یہ تو عمل ہی نہیں کر رہا، یہ تو بس فرض پڑھ کے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے، کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے، کوئی خاص اس کے پاس نیکی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے طے کر لیا کہ نہیں اس بندے کو اس درجے میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اب یہ زیادہ عمل نہیں کر پا رہا، ابتلاؤ فی جسدی او مالی او فی ولدی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں، اس کے اپنے جان میں، اس کی اولاد میں، اس کے مال میں، ثم صبر علی ذلک، لیکن وہ اس پہ صبر کر جاتا ہے، پی جاتا ہے، ہاں صبر کر لیتا ہے۔ دیکھیں مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، عبادت کرنا مشکل لگتا ہے، جیسے اب آپ کو کہا جائے کہ جی روزانہ 10 پارے پڑھیں، مشکل لگے گا، اچھا نفلی روزے رکھیں، مشکل لگے گا، بھائی فرض بڑی مشکل سے رکھتے ہیں۔ مزاج مختلف ہوتے ہیں، رات کو کھڑے ہو کے تہجد پڑھا کرو، مشکل لگتا ہے، کچھ مزاج ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں لیکن مشکل لگتا ہے۔
لیکن یہ ہے کہ ایک آزمائش آ گئی، بس آ گئی، چلو صبر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان بنا دیتے ہیں صبر کرنا. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کو وہ اجر دے دیتے ہیں جو دوسروں کو ان کے نیک اعمال کی وجہ. یعنی عمل ان کا آپ دیکھیں گے تو عمل نہیں نظر آئے گا، عام سے لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، لیکن درجات ان کے اپنے جیسے عام لوگوں سے بہت بلند ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگیوں میں آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں پہ جو صبر وہ کر رہے ہیں، اس صبر نے صدقے خیرات اور جہاد اور قتال جیسے اعمال سے بھی بڑا اجر ان کے لیے پیدا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن، کہ بندہ مومن جب اس کو کوئی تھکاوٹ کیا، ہم روزانہ تھک جاتے ہیں، کام کر کے تھک جاتے ہیں، ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جسمانی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، فرمایا جب بندہ مومن کو تھکاوٹ پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں اس کا اجر لکھو، تھک گیا میرا بندہ، تھک گیا، اس کا بھی اجر لکھو. ولا وصب، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ولا ہم ولا حزن ولا اذا، ولا کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی کرب، کچھ بھی پہنچتا ہے جسے ہم اپنے سٹریس پہنچا ہے، اس کو ٹینشن ہوئی ہے، ڈپریشن ہو گیا، اس کے اوپر اس کا اجر لکھو، اجر لکھو، اس کا اجر لکھو. یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ کے حتی شوکت، کوئی کانٹا اس کو چبھ جاتا ہے، چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، کانٹا چبھ گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں گناہ معاف کرو، دھو دو اس کے گناہ، دو میرے بندے کو تکلیف پہنچی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس قدر تعلق ہے، اس قدر تعلق ہے کہ بندہ مومن کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات، تھکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے مجھے بتائیں، مطلب ہم خود نہیں سوچتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھکنے پہ ہمارا اجر لکھتے ہوں گے، یا فرشتوں کو کہتے ہوں گے بھائی بندہ میرا تھک گیا ہے، اس پہ اس کے لیے اجر لکھو. ہم خود نہیں سوچتے ہوں گے کہ چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگ گئی یا کوئی کانٹا چپ گیا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتے ہیں یار میرے بندے کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کا اجر لکھ دو، اس کا اجر لکھ دو. تو بندہ مومن کے لیے تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کے اوپر اس کا اجر، اس کا ریوارڈ لکھا جا رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات، اب یہ ہے کہ اب جب اس کے اوپر تکلیف آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے، اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے، وہ بے صبری میں نہیں پڑتا. ہاں اگر وہ بے صبری میں پڑ جاتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ اب دیکھیں مطلب فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی خواہش کی، وہ خواہش پوری نہیں ہوئی، اب اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، شکوے شکایات کرنا شروع کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا. اس طرح دور ہونے سے کیا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. بس ایک واقعے کے ساتھ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. یہاں یہ جناح ہاسپٹل میں کسی مریض کی عیادت کی گھر سے جانا ہوا، تو وہ جیسے ہاسپٹلز میں ڈیتھس ہوتی ہیں، تو ڈیتھ ہوئی، وہ جیسی خواتین کو خبر ملی تو وہ ریسیپشن پہ کھڑی تھی 4-5 خواتین، تو انہوں نے تو اپنے دوپٹے اتارے اور وہ اونچی اونچی آواز سے گلا پھاڑ کے بین کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دی. ایک عجیب سا منظر، ہارڈلی کوئی 5 منٹ لگے ہوں گے، اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی. کیوں؟ انسان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، پوٹینشیل ہی نہیں ہے 5 منٹ سے زیادہ گلا پھاڑ کے رو سکے. کیا کرے گا مجھے بتائیں. تو انسان کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں. صبر نہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کے ساتھ لڑائی کرنے سے وہ واپس آ جائے گا مریض، یا اللہ کی نافرمانی کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی اپنے گربان نہ پھاڑو. بس رونے میں کوئی حرج نہیں، تکلیف آتی ہے، بندہ مومن کے آنسو نکل جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئی ہے تو آپ کے آنسو جاری تھے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اولاد کی محبت ہے. وہ تو ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے، کرب میں ہوتا ہے. تو وہ لیکن بندہ مومن کے لیے دیکھیں اللہ کی کتنی خوشخبری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب چھوٹا سا بچہ کسی بندہ مومن کا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے کے آ گئے. اللہ تمہیں احساس ہی نہیں ہوا، جگر کا ٹکڑا لے کے آ، تمہیں اس کا احساس نہیں ہو کہ کس قدر غم. اچھا بتاؤ اس نے کہا کیا تھا، کہا کیا تھا؟ اللہ وہ تو صبر شکر کر رہا تھا. دیکھو گواہ رہو میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے. بس یہ انسان کر بھی کیا سکتا ہے مجھے بتائیں، کیا کر سکتا ہے. تو آزمائش ہے، تکالیف ہیں. دنیا کو اللہ نے اسی طرح سے ڈیزائن کیا، بھلے خدا کا انکار کرو، بھلے خدا کو مان لو، بات یہ ہے کہ جو آزمائش لکھی ہوئی ہے تقدیر میں وہ آ کے رہے.
بہتر یہی ہے کہ آخرت کا ذریعہ بنا لیں، آخرت کے اجر کا، اس کے اوپر صبر کر کے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔